بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم علم عروض کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ علم عروض کی تعریف، سب سے پہلے علم عروض کی تعریف پڑھیں گے۔ علم عروض کی تعریف لکھا ہے: علم یعرف به اوزان الشعر صحتا و فسادا۔ علم عروض کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے شعر کے اوزان کو صحت اور عدم صحت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے کہ شعر کا وزن صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے، مختلف بحور ہے جو آگے آ رہے ہیں۔ اشعار انہی اوزان میں کہے جاتے ہیں۔ تو علم عروض کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے شعر کے اوزان کو صحت اور عدم صحت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے کہ شعر کا وزن اس بحر کے مطابق ہے یا نہیں ہے جس میں یہ شعر کہا گیا ہے۔ یہ مختصر سی تعریف ہے۔ بعضوں نے لمبی تعریف بھی کہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شعر کے اوزان کو پہچانا جائے کہ شعر صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی اس میں ہے کہ زحافات اور علل کی معرفت حاصل کی جا سکے۔ زحافات اور علل یہ بھی آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ علم عروض کا موضوع، علم عروض کا موضوع: الشعر من حیث هو موزون باوزان مخصوصۃ۔ علم عروض کا موضوع اشعار ہے اس اعتبار سے کہ ان کو مخصوص اوزان میں موزون کیا جائے۔ یہ جو اشعار ہے یہ انہی مخصوص اوزان جو ہوتے ہیں انہی میں کہے جاتے ہیں۔ یہ علم عروض کا موضوع ہے۔ تو علم عروض کا موضوع کیا ہے؟ اشعار، نظم جو ہے اس اعتبار سے کہ ان کو مخصوص اوزان میں موزون کیا جائے، اور وہ مخصوص اوزان آگے آ رہے ہیں۔ اچھا، علم عروض کی غرض و غایت۔ علم عروض کا کیا غرض ہے، کیا فائدہ ہے؟ تمییز الشعر عن غیرہ، یہ اس کی غرض غایت ہے کہ شعر کو جدا کرنا، من غیرہ، غیر شعر سے، شعر اور غیر شعر میں فرق کرنا کہ یہ شعر ہے یا نہیں ہے، صحیح اور غلط شعر میں تمیز کرنا کہ یہ شعر صحیح ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ ان مخصوص اوزان کے مطابق نہیں ہے۔ تو آگے انشاءاللہ وہ آ رہے۔ اچھا، علم عروض کو عروض کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کا یہی معنی ہے کہ اس کو عروض نام کیوں رکھا گیا ہے۔ اس بارے میں متعدد وجوہات ہے، میں نے ایک دو لکھے ہیں، اور یہ جو جس سے میں پڑھا رہا ہوں یہ کتاب ہے، یہ میں نے لکھی ہے، اور اس میں میں نے 4 زبانوں میں تطبیقی اشعار جمع کیے ہیں۔ تطبیقی اشعار عربی، فارسی، اردو، پشتو۔ تو اس بارے میں متعدد وجوہات ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ عروض دامن کو کے مشکل راستے کو کہتے ہیں، تو یہ علم بھی مشکل ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ علم عروض رکھا گیا، عروض۔ نمبر 2 کہ اس علم کو عروض کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عروض مکہ مکرمہ کا نام ہے، اور یہ علم بھی امام خلیل رحمہ اللہ پر مکہ مکرمہ میں القاء ہوا تھا۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھ پر ایک نیا علم القاء فرما دے، تو یہ مکہ مکرمہ میں القاء ہوا تھا، اس لیے نام کیا رکھا گیا؟ عروض۔ علم عروض کا موجد یعنی بنیاد رکھنے والا، ایجاد کرنے والا، تو علم عروض کے بانی، بنیاد رکھنے والے اس نے اس علم کو ایجاد کیا ہے، تو علم عروض کے بانی امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمہ اللہ ہے۔ اب وہ جو بحور ہے، کہتے ہیں عربی میں کل بحور 16 ہے۔ عربی میں کل کتنے بحور ہیں؟ 16۔ اردو فارسی میں ان کے علاوہ بحریں بھی ہیں جو آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 16 بحور ہے جن کے یہ نام ہے، ان کے مختلف اور مخصوص اوزان ہے۔ دیکھو، یہ بحر طویل 1، بحر مدید 2، بحر بسیط 3، کامل 4، رجز 5، وافر 6، ہزج 7، رمل 8، مزارع 9، منصرع 10، سریع
11, خفیف 12, مجتث 13, مقتضب 14, متقارب 15, متدارک 16. تو یہ 16 بحریں ہیں، یہ بحور کے نام ہے، عربی میں 16 ہے اور اردو فارسی میں ان کے علاوہ بحریں بھی ہے۔ پھر یاد رکھنا یہ جو بحر طویل، مدید، بسیط ہے یہ عربی میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اردو فارسی میں کم پائے جاتے ہیں۔ ان بحور میں سے ہر ایک کے مخصوص اوزان ہیں، آگے آپ کو بتاؤں گا، اور اسی کے مطابق ہم پھر انشاءاللہ اشعار کا اجرا کریں گے۔ تو کہتے ہیں انہی اوزان کے مطابق اشعار کہے جاتے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اجرا شروع کریں گے اور اپنے اکابرین کے جو کلام ہے، اشعار ہے، ان کا انشاءاللہ اجرا کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کلام کس بحر میں ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔